بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے بھارتی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ جی ناظرین، پہلے حملے ایران کی جانب سے کیے گئے مشرق وسطیٰ میں، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ بھارتی بحری جہاز کے اوپر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی سفارتی کوششیں ایک بار پھر رنگ لے آئی ہیں۔ ایران کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے کہ بھارت کی پاکستان کے علاقے آزاد جموں کشمیر کے اندر گھنونی سازش اور گھنونا منصوبہ بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے اور بے نقاب بھی۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بھارت آپ کو پتا ہے کہ اپنے خوامی دشمن پیدا کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ انہوں نے ترکی کو بھی اپنا خواہ کا دشمن بنا لیا، حالانکہ ان کا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنفلکٹ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کا دوست ہے اور پاکستان کے ساتھ اصولی موقف پہ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ کبھی یہ سائپرس کو ہتھیار دے رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ارمینیوں کو ہتھیار دے رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے جو ہے وہ ہتھیار پروڈیوس کرنے والے ہیں، لیکن صورتحال ان کے اندر سے بہت زیادہ پتلی ہے۔ اب انہوں نے ناظرین جو کام کیا ہے، انہوں نے ایران کے خلاف بہت ساری سٹیٹمنٹس دی ہیں حالیہ دنوں میں، جس کے بعد ایران شدید غصے میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وہ دریا میں مگرمچھ کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی لگا کے پھر بحفاظت واپس جا سکیں۔ اب ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ خلیج عمان کے پانیوں کے اندر ان کا ایک بحری جہاز جو کہ تیل بردار بحری جہاز تھا، جو کہ تیل اسرائیل لے کے جا رہا تھا، ایران نے اس کے اوپر بیلسٹک میزائلوں سے اور ڈرونز کے ساتھ حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ عملے کی 24 اراکین اس کے اوپر موجود ہیں، تباہی مچی ہے، اور یہ جو آئل ٹینکر ہے وہ بحری جہاز ہے، یہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ اب بھارتی ایئر فورس، بھارتی جو نیول فورسز ہیں، وہ یہ تماشا جو ہے وہ دیکھتی رہی ہیں اور کوئی بھی قدم اٹھانے کے قابل نہیں رہی، کیونکہ انہیں ایران کے تیور کا بھی پتا ہے، اور ایران جس نے امریکہ کو اس جنگ میں خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ایریا ہے، سمندری علاقہ، تو اس کا اپنا اس نے کہا جی یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں کوئی آ کے بدماشی کرے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو بھارت کا یہ بحری جہاز تباہ کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ایران کی جانب سے کہ یہ اسرائیل کو تیل فراہم کرنے جا رہا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی گھنونی کوشش جو ہے وہ بھارت کی ناکام ہو گئی ہے۔ اس وقت ناظرین آزاد جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے جو انتہا پسندوں کو فنڈنگ کر کے جس طرح سے انہوں نے کشمیر کمیٹی کے نام پہ اب آہستہ آہستہ ان کی جو ڈیمانڈیں ہیں وہ سامنے آنا شروع کیا۔ اب انہوں نے کیا کہا جی کہ فوج جو ہے وہ کشمیر سے نکل جائے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین ان عقل کے اندھوں کو کہ فوج کشمیر سے نکل جائے تو یہ جو علاقہ ہے یہ میرے خیال میں چند گھنٹوں کے بعد اس کے بھارت کے قبضے میں ہوگا، اور یہی وہ چاہتے ہیں، یہی تو منصوبہ ہے جو بھارت نے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ ڈیمانڈیں اس طرح کی کریں جی کہ فوج یہاں سے نکل، جیسے مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں ویسے حالات جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں جو محب وطن کشمیری ہیں وہ اس کی سازش کو اچھی طرح سے بھانپ بھی چکے ہیں اور ان کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ان کی جو مطلب انڈین جو پراکسیز اس وقت کام کر رہی ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسا کیا جائے کہ پاکستان کو اتنا پینک کر دیا جائے، اتنا پینک کر دیا جائے کہ پاکستان اسے اپنا 5واں صوبہ ڈکلیئر کر دے، اور بھارت جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ایک قانونی پاکستان کے پاس استحقاق، پاکستان کے پاس حق ہے کہ عالمی سطح پہ آواز بلند کر سکے، تو وہ رائٹ پاکستان کے پاس نہ ہو۔ تو یہ اس وقت پلاننگ ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ٹی ٹی پی اور اس کے بعد بی ایل اے بی ایل ایف کو تیار کر رکھا ہے کہ جیسے ہی حالات خراب ہوں گے تو آپ لوگوں نے ہتھیار بند دستوں کے ساتھ، یہ دہشت گرد گروپوں کے ساتھ آپ نے
हमला आवर हो जाना है आज़ाद कश्मीर पे। तो ये इनकी घिनौनी प्लानिंग बुरी तरह से नाकाम हो रही है। रियासत इनकी साजिश को भी अच्छी तरह समझती है और इनके आकाओं को भी अच्छी तरह से समझती है। तो इस वक्त वहां पे सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल हो रही है। जो ये जो शिद्दत पसंद है उनकी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई है और उनकी बड़ी तकलीफ है कि ये पकड़े क्यों जा रहे हैं। तो भारतीय मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में तो हालात बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और अब देखें कि कश्मीर को ये कैसे कंट्रोल में रखते हैं। तो उसका मतलब ये है कि कहीं से डोरियां हिलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात पैदा किए जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त जंगी हालात हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो राब्ता किया था, उस राब्ते के बाद अब ईरान जो है उसने जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी यानी आर्जी तौर पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि तब तक ये हमले हम रोकेंगे जब तक वायलेशन नहीं की जाएगी। जब अगर लेबनान के ऊपर हमले हुए, उन्होंने कहा हमें तो छोड़े ना। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा जरीम मुल्क है। ईरान के पहले इन्होंने फ़लस्तीन के गजा के मुसलमानों की मदद के लिए अटैक किया और अब इन्होंने लेबनान के मुसलमानों की हिफाजत के लिए, लेबनान के जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए अटैक किया। और अब वार्निंग उन्होंने दी है कि अगर हमला नहीं किया जाता, अगर सीज फायर बरकरार रखना है तो ईरान के ऊपर जो है वो आपने लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करना। अगर ये अटैक किया तो फिर उसका रद्द अमल जो है वो हम देंगे और बड़ा खौफनाक किस्म का रद्द अमल होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम खामोशी के साथ बैठ जाएंगे किसी भी रिटेलिएशन के ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, पाकिस्तान इस वक्त कोशिश भरपूर कर रहा है कि मुआहिदा किसी तरफ लग जाए और अंदाज़ा उनको भी हो ही चुका है कि ईरान जो है वो पूरी ताकत के साथ है और जो उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम अगले 10 साल तक भी जंग लड़ सकते हैं, तो उसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। उसकी तैयारियां इतनी हैं और अंडरग्राउंड उनके एहसास इतने ज़्यादा महफूज हैं कि किसी किस्म की टेंशन नहीं है उन्हें। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको पता है कि चाइना है, पाकिस्तान है और इसके बाद रशिया है, ये उनके साथ खड़े हैं, शुमाली कोरिया उनके साथ खड़ा है। तो ईरान को हराना पॉसिबल नहीं है। ईरान जो है उसने जो आज ऑपरेशन लॉन्च किया था वो भी जो ऑपरेशन था वो उन्होंने 12 रोज़ा जो शहदा थे, 12 रोज़ा जंग हुई थी, उसमें जो शहदा थे उनके नाम उन्होंने ये किया था। ये जो ऑपरेशन है उसका नाम उनको दिया था, उनके लिए उनको डेडिकेट किया था ये ऑपरेशन। और इसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से नुकसान ईरान के अंदर हुआ है, जो पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया, तो हाइफा के अंदर भी यही कुछ हुआ है। तेल अवीव के अंदर तबाही मची है। दूसरी जानिब जो यमन है उसने अटैक शुरू किए, तो अभी यमन को भी रोका गया कि अटैक नहीं करने। खुद ईरान ने भी हमले फिलहाल रोकने का ऐलान किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़्यादा देर तक ये चीज़ें बरकरार नहीं रह सकेंगी। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।